تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں انکار نہیں کر سکتے. السلام ایوری ون، باروق ہاشم، میں آپ کا بھائی پاسٹر سفیان بنیامین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو آل پر کلک کر دیں، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں اور ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا. اور بائبل پر یہودی تفاسیر جو موضوع ہم نے شروع کیا ہے یہ لازمی دیکھیں، اس کا ایپیسوڈ 1 لازمی جا کر دیکھ لیں. اور آج اس کا ایپیسوڈ 2 ہے. تو آج بھی ہماری گفتگو کا جو مدار ہے وہ ہے جی پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب آیت نمبر 1 تا 2 تک ہے. سو آپ لوگ ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اس کو ضرور سنیں. سو اس آیت میں خاص طور پر آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر ہے. آسمان و زمین کی تخلیق کی جو ترتیب ہے اس کے متعلق جو ہے بیت شمائی اور بیت ہلیل جو ہے ان کے خیالات میں، ان دونوں حلقوں میں جو آسمان اور زمین کی جو ترتیب کی تخلیق ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. سو میں آپ لوگوں کے سامنے تالمود میں سے ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں. یہاں لکھا ہے بیت شمائی اور بیت ہلیل تخلیق کی ترتیب میں اختلاف کرتے ہیں. جیسا کہ ربیوں نے سکھایا، بیت شمائی کہتے ہیں آسمان پہلے بنائے گئے اور اس کے بعد زمین کی تخلیق ہوئی. جیسا کہ لکھا ہے ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پیدائش پہلا باب آیت نمبر 1، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آسمان پہلے تخلیق ہوا. لیکن بیت ہلیل کہتے ہیں زمین پہلے پیدا ہوئی اور آسمان اس کے بعد، جیسا کہ لکھا ہے جس دن خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، پیدائش 2 باب آیت نمبر 4. اس کے لیے دیکھیں تالمود خاگی خاگا آیت 12a آیت نمبر 16. سو یہ لازمی دیکھ لیجئے گا. ایک اور بھی ریفرنس ہے تالمود کا. اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف بڑھیں تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2 حلقے ہیں بیت شمائی اور بیت ہلیل، ان کے اندر اختلاف ہے. ایک کہتا ہے پہلے زمین بنی ہے اور ایک کہتا ہے نہیں پہلے آسمان بنا ہے. تو دونوں ببلیکل جو ہے وہ ریفرنس دیتے ہیں اور اپنا مدعا رکھتے ہیں. بہرحال آگے جا کر سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان دونوں حلقوں میں سے درست حلقہ کون سا ہے. ٹھیک ہے جی. جب ہم مزید اسی کتاب کو دیکھتے ہیں، تالمود کی اسی کتاب کو دیکھتے ہیں خگی خاگا کو، تو یہاں پر لکھا ہے، یہ اس کا 12a ہے، ورس نمبر 20 پڑھ رہا ہوں. تو یہاں لکھا ہے جب وہ رستے میں چل رہے تھے تو ربی یشمائیل نے ربی ایکوا سے ایک سوال پوچھا. اس نے اس سے کہا تم نے 22 سال تک گام زو کے نہوم کی خدمت کی اور تم نے جو یہ سمجھا اور سیکھا کہ تورا میں لفظ ایت یعنی الف تاؤ میں ہر صورت کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے ہوتا ہے. یعنی الف تاؤ کے اندر ہمیشہ کچھ نہ کچھ، جو الف تاؤ تورا کے اندر استعمال ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے ہوتا ہے. تو وہ اس سے کہتا ہے ایت اس جملے سے کیا بیان کرے گا؟ آسمان اور زمین. عبرانی میں ہے جی ایت ہشمائیم ویت ہا ارض، پیدائش پہلا باب آیت نمبر 1. تو اس نے اس سے کہا ان الفاظ کو اس طرح بیان کیا جانا چاہیے. اگر یہ کہا جاتا خدا نے ابتدا میں ہشمائیم و ہا ارض یعنی آسمان و زمین کو بغیر لفظ ایت کے پیدا کیا تو میں کہتا شمائیم کا نام ہے پاک ذات اور مبارک کا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ مبارک خدا کا نام ہے. ٹھیک ہے جی، کہ میں یہ کہتا. ٹھیک ہے جی. تو آگے بڑھتے ہیں. سو نام شمائیم اور ہا ارض نے دنیا کو تخلیق کیا، چونکہ اس میں کہا گیا ہے ایت ہشمائیم ویت ہا ارض. یہ واضح ہے کہ یہ تخلیق کردہ اشیاء ہیں اور شمائیم کا مطلب ہے اصل آسمان اور ہا ارض اصل زمین. یہی وجہ ہے کہ لفظ ایت ضروری ہے. سو میں خلاصے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، تو میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عبرانی کا لفظ شمائیم یعنی آسمانوں ہے، اس سے پہلے بھی عبرانی کے 2 الفاظ جوڑ کر لکھے گئے جس کا تلفظ ایت ہے، اور اس کے بعد ویت ہے یعنی الف تاؤ کے آگے واو لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہا ارض جو کہ عبرانی میں زمین کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو ایت ہشمائیم ویت ہا ارض جس کا معنی ہے زمین و آسمان. اچھا، جو ایت ہے اس کا عبرانی سے اردو انگریزی میں کوئی بھی ترجمہ نہیں ہوتا. اس کو بطور نشان بھی جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک نشان ہے. اچھا، یہاں پر جو ہشمائیم ہے اور ہا ارض ہے، یہاں پر الف تاؤ کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہشمائیم یہوہ پاک خدا کا ایک نام ہے اور ہا ارض بھی یہوہ پاک خدا کا ایک نام ہے. اور خاص طور پر اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر عبرانی حروف الف اور تاء ہے، اس لیے یہ نام خدا کا ہے. ٹھیک ہے جی. سو اب ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہوہ پاک خدا
اپنے آپ کو اپنے آپ کو اول اور آخر کیوں کہتا ہے؟ اور یہوشوا نے اپنے آپ کو مکاشوہ کی کتاب میں الف اور تاف کیوں کہا؟ اگر آپ مکاشوہ اس کا پہلا باب آیت نمبر 8 پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ عبرانی میں الفا اومیگا نہیں بلکہ الف تاب ہوں۔ سو الف تاف کو جب جوڑ دیا جائے، جوڑ کر لکھا جائے تو یہ ات بنتا ہے، ات۔ سو ات جو ہے بیسیکلی یہ اس میں جو الف ہے یہ آسمان کو پریزنٹ کرتا ہے، اور جو تاب ہے وہ زمین کو پریزنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حشمائیم اور زمین جو ہے وہ ملخوت، یعنی یہ خدا کے ناموں کو، دونوں چیزیں خدا کے ناموں کو پریزنٹ کرتی ہیں۔ سو یہودی جب الف تاؤ جو ہے وہ اس کو سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو یہ خاص طور پر یہوہ پاک خدا کے نام کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ قبالہ میں ایک حوالہ ہے، قبالہ زہار کے اندر والیوم 1 پیج نمبر 13 جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک ترتیب ہمیں نظر آتی ہے کہ جو 22 حروف ہیں وہ سارے کے سارے خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وسیلہ سے تخلیق کی جائے، تو خداوند صرف وہاں پر جو بیت حروف ہے اس کے ذریعے تخلیق کرتا ہے، اور آخر میں الف آتا ہے، اور الف سے خداوند کہتا ہے کہ تو پہلے کیوں نہیں آیا؟ تو اس نے کہا کہ جی میرے سامنے سب حروف جو ہیں وہ ناکام ہوئے، تو میں نے پھر مناسب نہ سمجھا آنے کے لیے۔ سو وہاں پر یہوہ پاک خدا الف سے کہتا ہے کہ تو میری توحید کا اظہار کرے گا، تو میری توحید کا اظہار کرے گا، اور دنیا کے تمام حساب، تمام چیزیں تجھ سے ہی کاؤنٹ ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر ایک خاص بات جو الف کو درجہ دیا گیا ہے زہار کے اندر، وہ یہ دیا گیا ہے کہ الف جو ہے وہ آسمان کو پریزنٹ کرتا ہے، اور جو تاب ہے وہ زمین کو پریزنٹ کرتا ہے۔ سو یہ زہار کے اندر بھی یہ بات کی گئی ہے، اور یہاں تالمود کا جو ریفرنس میں نے پڑھا ہے یہاں پر بھی یہی بات کی گئی ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں الف اور تاف جو ہے وہ مسیح کو، یہوشوا کو جو ہے وہ کہا گیا ہے، یہوشوا نے اپنے آپ کو کہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تالمود کہتی ہے کہ الف اور تاف جو ہیں یہ آسمان اور زمین کو پریزنٹ کرتے ہیں، اور آسمان یہوہ کا نام ہے اور زمین بھی یہوہ کا نام ہے، یعنی حشمائیم یہوہ کا نام کہلاتا ہے، اور ہاں ارض بھی یہوہ کا نام کہلاتا ہے۔ اور دوسری طرف قبالہ زہار بھی یہی کہہ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکاشفہ کی کتاب میں جناب مسیح نے جو خود کو یہ کہا کہ میں الف تاب ہوں، تو وہ اصل میں یہ چیزیں یہودیوں کے اندر پہلے سے موجود تھیں، اور یہودی جانتے تھے کہ جو الف تاب ہے وہ کیا معیار رکھتا ہے عبرانی زبان کے اندر، اور اسے یہودی کیا سمجھتے ہیں۔ تو جب مسیح نے اپنے آپ کو الف تاب کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہوشوا اپنے آپ کو کائنات کا خالق کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو یہوہ کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو حشمائیم کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو ہاں عرش کہہ رہا ہے۔ باروک حشم، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہم سیکھ رہے ہیں بائبل کی یہودی تفاسیر، سیکھیں، سمجھیں، جانیں اور برکت پائیں۔ دوسروں کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کریں۔ باروک حشم، شلوم علیکم۔